لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا ولہ عذاب مہین. صلوات بھیجو محمد علیہ. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. پروگرام طولانی کسی حد تک ہو گیا ہے. آپ حضرات بھی خستہ اور تھکے ہوئے ہیں اور آپ حضرات کی صلوات کی آواز بھی اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ تھکن آپ پر غالب آ چکی ہے. میں ایک گزارش ابتدا میں کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں زحمت ہو. تھوڑا سا آپ حضرات اگر صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تو بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی, کوئی ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا اور مجلس کا بھی ماحول مرتب ہو جائے گا. ایک بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت اور شدید لہجے میں گناہ کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی معصیت کرے ویتعد حدودہ اور جو حدود الہی کو پامال کرے تو
یدخلہ نارا خالدا، جو اللہ کی معصیت کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، حدود الہی کو پامال کرے، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور صرف یہی نہیں کہ دوزخ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ہے۔ آیت کا لب و لہجہ، اسلوب کی شدت، بیان کی سختی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خدا گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اپنی معصیت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور نہ صرف اپنی معصیت کرنے والوں کو بلکہ اپنے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے اس کائنات کو سجایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، آفتاب و ماہتاب کی روشن قندیلیں لٹکائیں، حیوانات کو بھی وجود عطا کیا، نباتات کو بھی خلق کیا، ملائکہ کو بھی پیدا کیا، اور اس انسان کو بھی خلعت وجود عطا کیا۔ لیکن عزیزو، اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کو سجا بنا کر وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ، جو ذرہ جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں رکھنے کے بعد اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے اپنے اس انسان کو چن کر تاج کرامت اس انسان کے سر پر سجایا، تمغہ اشرفیت اس انسان کو عطا کیا، نہ حیوانات کو، نہ جمادات و نباتات کو، نہ فرشتوں کو جو عصمت محض ہیں، بلکہ اس انسان کو تمغہ اشرفیت سے نوازا، تاج کرامت اس انسان کے سر پر سجایا۔ کیوں؟ آپ توجہ کیجئے گا، جو مخلوقات ہیں ان کے درجات ہیں، مدارج ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور جانداروں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جب حیوانات کو پیدا کیا تو حیوانات میں صرف قوت شہوانی رکھی، قوت آسمانی رکھی۔ قوت شہوانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں صرف کوئی ایسی طاقت حیوان کو نہیں دی جو اس کے اندر اس کو کنٹرول کر سکے، شہوتیں عطا کی۔ اب یہ حیوان جہاں چاہتا ہے، جس کھیت میں چاہتا ہے منہ ڈال دیتا ہے، جس کا چارہ چاہتا ہے چر لیتا ہے، صرف اس کو قوت شہوانی عطا کی۔ لیکن اللہ نے جب اپنے معصوم فرشتوں کو پیدا کیا تو وہاں صرف قوت آسمہ عطا کی، حیوانات کو قوت شہوانی عطا کی، ملائکہ کو قوت آسمہ عطا کی، لیکن اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت آسمہ بھی عطا کی۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت طلب، یہ تمہید ہے، اس کے بعد ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں جلدی وقت کی وسعت کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ قوت شہوانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے حیوانوں کے اندر صرف شہوتیں رکھیں، کنٹرولنگ پاور نہیں رکھا۔ اب اگر کوئی حیوان، کوئی جانور اچھا کام انجام نہ دے تو اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی جانور کسی کے کھیت میں کچھ دانہ چر لے تو اسے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا جاتا، FIR نہیں لکھوائی جاتی، چونکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اسے شہوتیں عطا کی ہیں، قوت آسمہ سے نہیں نوازا۔ دوسری طرف فرشتے، ملائکہ، جہاں اللہ نے قوت آسمہ عطا کی، قوت شہوانی عطا نہیں کی۔ یعنی اب آپ یہ توقع رکھیں خدا نخواستہ کہ کوئی ملک، کوئی نعوذ باللہ کوئی ناشائستہ کام انجام دے، تو یہ توقع رکھنا بھی غلط ہے، چونکہ وہاں صرف عصمتیں ہی عصمتیں ہیں، شہوتوں کا وجود نہیں پایا جاتا۔ توجہ کیجئے گا، حیوانات کو شہوتیں عطا کی، ملائکہ کو قوت آسمہ عطا کی،
لیکن اللہ نے جب اس انسان کو خلعت وجود عطا کیا تو قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت عاصمہ بھی عطا کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان اچھا کام انجام نہ دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ برا کام انجام نہ دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ انسان برا کام انجام دے تو تعجب ہونا چاہیے، اچھا کام انجام نہ دے تو تعجب ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے انسان کو قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت عاصمہ بھی عطا کی۔ نفس اگر کسی برے کام پر ابھارے تو یہ قوت عاصمہ آنے کے بعد کنٹرول کرے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ انسان شہوتوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ قوت عاصمہ اور جو کنٹرولنگ پاور ہے، جو وہ عصمتوں والی قوت اللہ نے انسان کے وجود میں عطا کی ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا، نفس سے مغلوب ہوتا، شہوتوں سے مغلوب ہوتا ہے اور گناہ انجام دے بیٹھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالتا ہے اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ نافرمانی کیوں ہے؟ یہ معصیت کیوں ہے؟ یہ گناہ کیوں ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کا ریزن، گناہ کی علت اور گناہ کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ آیات اور روایات کا تجزیہ کریں تو علماء اخلاق نے بہت سارے اسباب تلاش کیے۔ میں 3-4 اسباب کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب، گناہ کا سب سے پہلا سبب ہے جہالت۔ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، جب انسان جہالتوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرے تو آسانی سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب نہیں، جہالت ایک سماجی برائی تو ہے، ایک معاشرتی جرم تو ہے، لیکن اس کا گناہ سے کیا رابطہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جہالت کا گناہ سے کیا رابطہ ہے؟ آیات اور روایات سے ہٹ کر اگر گفتگو کی جائے، جہالت کا گناہ سے کیا رابطہ ہے؟ ہاں، معاشرتی گناہ بھی ہے لیکن گناہ کا بھی سبب ہے، ایک سماجی جرم بھی ہے جہالت، لیکن گناہوں کا بھی اہم ترین ریزن، سبب، علت یہ گناہ ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو انسان آسانی سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کرتا، توجہ چاہتا ہوں، علماء موجود ہیں، معصوم گناہ نہیں کرتے۔ معصوم کے دامن کردار پر گناہ کا دھبا نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ آپ ذرا غور کریں، اس کیوں کو تلاش کرنا ہے۔ معصوم گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، فرض کیجئے انسان اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، ایک نوجوان گھر کی چھت پر چڑھا، اس نے چھت کے اوپر سے نیچے دیکھنا چاہا کہ نیچے کود جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اوپر چڑھنے والا انسان، نوجوان، چھت سے نیچے خود کو گرانا چاہتا لیکن نہیں گراتا۔ اگر گراتا ہے تو یا تو عقل سلیم سے محروم ہے یا اس نے خودکشی کا ارادہ کیا ہے، لیکن کوئی صحیح سالم انسان اوپر سے نیچے نہیں گراتا۔ کیوں؟ کسی نے اس کا ہاتھ نہیں روکا ہے، کسی نے اس کو پکڑا نہیں ہے، کسی نے اس کو باندھ کے نہیں رکھا ہے، لیکن یہ اوپر سے نیچے خود کو نہیں گراتا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہے تو اوپر سے نیچے خود کو گرا لے، نہیں گراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے، اس بات کا عالم ہے کہ اگر گراؤں گا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، وہ جانتا ہے، اس بات کا بے خبر نہیں ہے، وہ اس بات کا جاہل نہیں ہے کہ اگر میں خود کو اوپر سے نیچے گراؤں گا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ میں مثال کو تبدیل کر رہا ہوں، گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی پیاس ہے، ایک انسان باہر ہے، گھر سے باہر ہے، سفر میں، پانی نہیں ہے، پیاس کا غلبہ ہے، دیکھا کہ ایک گندا نالا بہہ رہا ہے، گندا نالا جس میں سے کثیف پانی، اسے پیاس بھی لگی ہے، پیاس کا غلبہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، ادھر پانی کو دیکھ رہا ہے، پیاس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، لیکن کتنا بھی پیاسا کیوں نہ ہو،
لیکن اس گندے نالے کے پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاتا. توجہ کیجئے گا، اس کثیف پانی سے پانی نہیں پیتا، پیاسا ہے، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں روکا ہے، کسی نے اس کو منع نہیں کیا ہے، پابندی اور نہیں لگائے، پہرے نہیں بٹھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس گندے نالے کے پانی سے پانی نہیں پیتا. کیوں؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ بالکل بات واضح، اس لیے کہ یہ انسان اس پانی کی کثافت اور نجاستوں کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اوپر چڑھنے والا چھت سے خود کو نیچے نہیں گراتا چونکہ نتیجے کا عالم ہے. گندے نالے کا پانی یہ پیاسا ہوتے ہوئے نہیں پیتا چونکہ پانی کی کثافت اور پانی کی نجاستوں کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے. عزیزو، اسی لیے تو معصوم کو معصوم کہا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جہالت گناہوں کا سب سے اہم سبب. یہ اوپر چڑھنے والا انسان چھت سے نیچے نہیں گراتا چونکہ نتیجے کا عالم ہے. یہ پیاسا انسان پیاسا رہتے ہوئے گندا پانی نہیں پیتا چونکہ گندے پانی کی نجاست اور اس کی خباثت اور اس کی کثافت کا عالم ہے. عزیزو، معصوم کو معصوم کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ معصوم ہر گناہ کی نجاست اور کثافت کا اسی طرح عالم ہوتا ہے جیسے ہم گندے پانی کی کثافتوں کے عالم. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا معصوم کے دامن کردار پر گناہ کا دھبا نہیں پایا جاتا. علم عصمت کا لازمہ ہے، عصمت آ ہی نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو. توجہ کیجئے گا، تو گناہوں کا پہلا سبب ہے جہالت. اب آپ تھوڑا سا آئیں آیات اور روایات کی طرف. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الجہل فساد کل امر. جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر فساد کی ابتدا ہے. جہاں اختلاف ہو، جہاں فتنے ہوں، جہاں لڑائیاں ہوں، جہاں جھگڑے ہوں، جہاں محلہ واریت ہو، جہاں افراط و تفریط ہو، جہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو، جان لیجئے گا کہ اس سماج کی بنیادوں میں جہالت پائی جاتی ہے، علم سے تعلق نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو جہالت ہر برائی کی جڑ ہے. آپ آیات کو بھی دیکھیں. جناب موسیٰ کے سلسلے میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کہتے ہیں قالوا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا بناؤ، خدا بناؤ جیسے بنی اسرائیل کا خدا ہے. بنی اسرائیل جا رہے ایک جگہ سے، دیکھا کفار اور مشرکین اپنے خداؤں کے سامنے جو ہے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، کھانا چڑھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. انہوں نے دیکھا بھئی ان کا خدا تو بڑا اچھا ہے، مستی ہے، عیش ہے، نوش ہے، سب کچھ، اور ان کا خدا خاموش بیٹھا ہوا تماشا کر رہا ہے، نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے. موسیٰ نے ہمارے لیے ایسے کو خدا بنا دیا جو آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، زبان نہیں رکھتا لیکن ٹوکتا ہے. موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو، دیکھو کتنے آرام سے سارے کام انجام دیتے ہیں. تم نے ہمارے لیے ایسے کو خدا بنا دیا جو ہر وقت روکتا ہے، ہر وقت ٹوکتا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون. جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے وجود میں جہالت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی مجھ سے ایسا مطالبہ نہ کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان بے راروی کا شکار ہو جائے، انسان انحراف اور کجروی کا شکار ہو جائے. مولا امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ، یہاں علماء موجود ہیں. یہ گفتگو تھوڑی سی سنگین اور ثقیل
مولا فرماتے ہیں انا الذی بجہلہ عصاک، بار الہ یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر تیری معصیت کی ہے۔ اگر اس انسان کے وجود میں نور علم روشن ہو جائے تو دامن کردار گناہوں سے خود بخود بچتا چلا جائے، انسان گناہوں سے خود بخود بچتا چلا جائے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اگر سماج سے جہالت ختم ہو تو سماج سے گناہوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ ایک روایت اور اس کے بعد اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجاہل والمیت سویان، بڑی مشہور روایت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جاہل اور مردار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، پیغمبر اسلام نے جاہل کو مردار سے، میت سے تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ ذرا غور کریں آپ میت کو مردار کو دیکھیں، روح قبض ہوئی، جب تک جسم میں حرارت باقی ہے، کیوں پیغمبر اسلام نے جاہل کو مردے سے تشبیہ دی ہے؟ آپ مردے کو دیکھیں، روح قبض ہونا شروع ہوئی، بدن میں ابھی حرارت باقی ہے، مستحب ہے کہ صاحب قبلہ رخ کر دیجئے، پیر پھیلا دیجئے، ہاتھ سیدھے کر دیجئے، ہے نا یہ سب حالت احتضار میں۔ آپ جب تک اس کے بدن میں گرمی ہے یہ سارے کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن روح قبض ہو گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا، تھوڑی دیر گزر گئی، اب آپ اس کا ہاتھ سیدھا کرنا چاہیں، فرض کیجئے ٹیڑھا ہاتھ تھا، ہاتھ اگر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ پیر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا رہے گا، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جب تک حرارت زندگی باقی تھی، جسم میں ملائمت اور نرمی باقی تھی، آپ ہاتھوں کو پھیلا سکتے تھے، قبلہ رخ کر سکتے تھے، چہرے کو پھیر سکتے تھے، آنکھوں کو بند کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی بدن ٹھنڈا ہوا اب ہاتھ جیسا ہے ایسا ہی رہے گا، پیر جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ اگر آپ ہاتھ پھیلا ہوا ہے، آپ پھیلانا چاہتے نہیں پھیل سکتا، چونکہ مرنے کے بعد جسم جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مردے کے جسم میں ایک اکڑ، توجہ چاہتا ہوں، اب ہاتھ پھیلایا نہیں جا سکتا، اب پیر کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جسم میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو پھیلایا جا سکے، اس کے اندر سے نرمی کا خاتمہ ہو چکا ہے، ملائمت اور لطافت ختم ہو چکی ہے۔ اب پیغمبر نے کہا الجاہل والمیت سویان، پیغمبر کہتے ہیں جاہل اور مردہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ جاہل کو مردے سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ کہ دیکھو جس طرح مردے میں اکڑ پائی جاتی ہے، جاہل کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اکڑا رہتا ہے۔ اب اگر کبھی کسی عالم کو بذام خود، جو خود کو عالم کہتا ہو، اس کے وجود میں اکڑ پائی جائے تو یاد رکھنا وہ عالم نہیں ہو سکتا، پیغمبر کی نگاہ میں سب سے بڑا جاہل۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ بلند آباد میں صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان آسانی سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ آئیے ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس سے، انسان جتنا جہالتوں کا خاتمہ ہوگا، جتنا نور علم اور نور معرفت روشن ہوگا، سماج سے گناہوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن دیکھیں کہتے ہیں عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم کے معنی کیا ہیں؟ عالم کی ڈیفینیشن اور عالم کی تعریف کیا ہے؟ علماء کی بستی ہے، اکثر و بیشتر علماء اس طرح کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی صرف تکرار کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عالم کی تعریف، عالم کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی عالم کسے کہتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے بھئی جس کے سر پہ امامہ ہو، عبا قبا پہنی ہو، ٹوپی شیروانی، مدرسے میں رہا ہو۔ بہت اچھی اگر کوئی تعریف ہمارے سماج میں کی جاتی ہے تو کہ جو جتنی اچھی مجلس پڑھ لیتا ہو، ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے۔ قم میں رہا ہو، سوریا میں، حوضے میں، نجف میں، یہاں رہو وہاں رہو، اسی کو ہم عالم کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی نے پیغمبر سے پوچھا
یا رسول اللہ من هو العالم، یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں عالم کون ہے؟ ہمارے سماج میں عالم کون ہے؟ جو امامہ، ٹوپی، شیروانی، ابا، قبا، یہ ساری چیزیں کا سب عالم۔ پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو سر پہ امامہ لگاتا ہو وہ عالم، جو ٹوپی اور شیروانی پہنتا ہو وہ عالم، جو کسی مدرسے میں اتنے سال رہا ہو وہ عالم، جو حوضوں میں ایک زندگی گزار کر آیا ہو وہ عالم۔ یا رسول اللہ پھر آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا یاد رکھنا الا وان العالم قد علم بعلمہ وان کان قلیل العلم، یاد رکھنا ہماری نگاہ میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آ جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وَإِنْ كَانَ قَلِيلُ الْعِلْمِ، بھلے اس کا علم کم کیوں نہ ہو، لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرے، پیغمبر کی نگاہ میں عالم۔ گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر بے عمل ہے سماج کی نگاہ میں عالم ہو سکتا ہے، ہماری نگاہ میں عالم نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو الجہل فساد کل علم، یہ عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آ جائے۔ عزیز و توجہ چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی گفتگو یہاں ایک واقعے کے ساتھ۔ ایک عالم اگر باعمل ہو تو اس کا وجود سماج کے لیے باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ اگر عالم باعمل ہے تو سماج کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، حتیٰ اگر وہ بہت فعال نہ ہو، بہت سرگرم بھی نہ ہو، اپنے گھر میں خاموش ہو، تب بھی اس کا وجود معاشرے کے لیے باعث برکت ہوتا ہے اگر باعمل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بے عمل ہے تو کتنا ہی ایکٹیو اور فعال کیوں نہ ہو، سماج کے لیے ناسور بن جایا کرتا ہے۔ چونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں عالم ہماری نگاہ میں وہی ہے جو باعمل ہو۔ اگر باعمل عالم ہے گھر میں خاموش، تب بھی سماج کے لیے باعث برکت۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں کئی مقامات پر اس واقعے کو پڑھ چکا ہوں، موضوع گفتگو میں ہے لہذا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مسجد کے صحن میں دیکھا کہ شیطان بار بار مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے، پریشان ہے۔ مولانا شیطان کو قریب بلایا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان مولا کے قریب آیا، یا علی آپ تو جانتے ہی میرا ایک ہی کام ہے، میں تو عبادت گزاروں کو راہ عبادت سے منحرف کرتا ہوں، میں نمازیوں کو بے نمازی بناتا ہوں، یہی میری ڈیوٹی ہے، یہی میرا کام ہے۔ مولا کہتے پھر یہ کیا کر رہا ہے اندر باہر، مسئلہ کیا ہے؟ کہ یا علی میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ ہاں مولا آج پریشانی بھی ہے۔ کہ کیسی پریشانی؟ کہ ایک پرابلم میرے سامنے آ گئی ہے، ڈیوٹی انجام نہیں دے پا رہا ہوں۔ کہ کیسی ڈیوٹی، کیا کرنا چاہتا ہے، کیسی پریشانی؟ کہ مولا مسجد کے اندر ایک نمازی نمازوں میں مشغول ہے، ایک عبادت گزار عبادتوں میں مشغول ہے، ایک نمازی نمازوں میں مشغول ہے، میں اس کو بہکانا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے پھر کہ ایک پرابلم ہے مولا، نہیں بہکا پا رہا ہوں، مشکل ہے میرے ساتھ۔ مولا کہتے بتا مشکل کیا ہے؟ کہ مولا مسجد کے اندر جاتا ہوں، توجہ کیجئے گا، اگر عالم ہو، باعمل ہو تو اس کا وجود سماج کے لیے باعث برکت۔ مولا مسجد کے اندر جاتا ہوں، ایک نمازی نمازوں میں مشغول ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہوں، نہیں بہکا پاتا۔ مولا کہتے کیوں نہیں بہکا پاتا؟ کہ مولا اس لیے کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں، ایک عربی کو، ایک نمازی کو محراب عبادت میں نمازوں میں مشغول پاتا ہوں، بہکانا چاہتا ہوں، نہیں بہکا پاتا۔ مولا کہتے کیوں نہیں بہکا پاتا؟ کہ مولا اس لیے کہ جہاں وہ نمازی نمازوں میں مشغول ہے، اس کے برابر میں ایک عالم متقی سو رہا ہے۔ مولا جہاں نمازی نمازوں میں مشغول، اس کے برابر میں ایک عالم باعمل سو رہا ہے۔ علی مسکراتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ نمازی نمازوں میں مشغول
برابر میں سلمان حالت اعتکاف میں سو رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل. نہیں، مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد وآل محمد. توجہ کیجئے گا، نمازی نمازوں میں مشغول، ایک عالم متقی سو رہا ہے. شیطان کہتا ہے مولا نہیں بہکا پا رہا ہوں. جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں اس عالم متقی کا روب و جلال مجھ پر طاری ہوتا ہے. میں مسجد سے باہر آ جاتا ہوں، اس نمازی کو نہیں بہکا پاتا. عزیزو واقعہ مکمل ہو گیا، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں. آج کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے، بڑا روشن فکری والا زمانہ ہے. ایک عجیب و غریب فیشن جس کو دیکھیے وہ علماء پہ تبصرہ کرتا ہے. سماج میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں، لیکن جب بھی منہ کھلتا ہے تو علماء پر تبصرہ ہوتا ہے. بلکہ جسارتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ مراجع کرام تک پر حملے ہوتے ہیں، بنام اخباریت، بنام نصیریت، بنام ملنگیت. مسلسل علماء اور مراجع کی توہین کی جا رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، آپ میری طرف متوجہ رہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک نمازی نمازوں میں مشغول، شیطان کہتا ہے کہ مولا بہکانا چاہتا ہوں، نہیں بہکاتا، چونکہ برابر میں ایک عالم متقی سو رہا ہے. اس کا روب و جلال طاری ہوتا ہے، مسجد سے باہر آ جاتا ہوں. اب جملہ علماء موجود ہے، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. علماء پر تبصرے، مراجع کرام پر حملے، جہاں دیکھیے یہی گفتگو ہے. چوراہے پر بیٹھے، کوئی حیثیت اور اوقات سماج میں نہیں ہے، آلو بیچ رہے ہیں، آلو بیچتے میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل علماء اور مراجع پر حملے. آئے دنیا علماء کی عظمتوں کو پہچاننے کی کوشش کرے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی عالم ہو، باعمل ہو، متقی ہو، سوتا بھی ہو تو جاہلوں کی عبادتوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. لیکن عالم ہو، باعمل ہو، عالم ہو، متقی ہو. لیکن خدا نخواستہ اگر عالم ہو اور بے عمل ہو تو پھر سماج کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، معاشرے میں وہ ناسور بن جایا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. بہرحال ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس سے، ایک باعمل عالم دین کی جس کے باقیات صالحات آج بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ آپ کی بستی اور دوسرے مومنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. گناہ کا پہلا سبب ہے جہالت. جب انسان جہالتوں کی غفلتوں میں ٹھوکریں مارتا ہے تو آسانی سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچیں تو ضرورت یہ ہے کہ نور علم کی شمع جلائی جائے، نور معرفت روشن کیا جائے، تاکہ دامن کردار گناہ کی آلودگیوں سے محفوظ رہ سکے. توجہ چاہتا ہوں، گناہ کا دوسرا سبب ہے دنیا کی محبت، حب دنیا. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں جانتا ہوں آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، آپ کی صلوات کی آواز سے بھی تھکن بالکل. ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد آل. گناہ کا دوسرا سبب حب دنیا. مولا فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب. ارباب علم و فہم مولا فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی ابتدا ہے. رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ، ہر گناہ کی ابتدا. اول کل ذنب، پہلا گناہ حب دنیا. جب دنیا کی محبت انسان کے دل پہ غالب آتی ہے تو انسان ساری حدود کو توڑتا چلا جاتا ہے.
ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر دنیا کی محبت آئی، ادھر انسان نے حدود کو توڑنا شروع کیا، حدود کو پامال کرنا شروع کیا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے دنیا کی محبت۔ کثرت سے روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، مجھے اس سلسلے میں بات نہیں کرنی، لیکن دنیا کہتے کسے ہیں، دنیا کے معنی کیا ہیں، دنیا کے ڈیفینیشن اور دنیا کی تعریف کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے جائے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، تو جس طرح سے ہم نے عالم کی تعریف کی، یہاں بھی ہم دنیا اور دنیا کی اسی طرح تعریف کرتے ہیں۔ دنیا ہماری نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ مال، دولت، مقام، پوسٹ، حیثیت، رتبہ، جاہ و جلال، یہ ساری، بینک بیلنس، گھر، قلعہ، محل، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا۔ اور اگر دین کی تعریف کی جائے تو دین کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، مجلس، مکتب، مدرسہ، امام باڑہ، فرش ازا، یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہے دین۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا مال، دولت، زر و جواہرات، پوسٹ، مقام، حیثیت، رتبہ، یہ ہماری نگاہ میں دنیا۔ دین نماز، روزہ، مسجد، امام باڑہ، عزاداری، مدرسہ، مکتب، یہ ساری چیزیں ہیں دین۔ لیکن کیا واقعاً یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے؟ یہ دین ہے، وہ دنیا ہے؟ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، بہترین ملاک، بہترین معیار، دین و دنیا کو پہچان کا، دین و دنیا کی پہچان کا بہترین معیار مولا نے عطا کیا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ مولا دنیا کی کیا تعریف ہے اور دین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت دنیا ہے، مسجد اور امام باڑہ، مکتب اور مدرسہ دین ہے۔ مولا پھر دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ یاد رکھنا، ہر وہ چیز، دین اور دنیا کی تعریف ایمان کی نظر میں، مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت، زر و جواہرات، پوست، مقام، حیثیت، رتبہ یہ دنیا ہے، مسجد، امام باڑہ، مجلس، ماتم یہ دین ہے۔ مولا دین اور دنیا بتائیے کہ یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے قریب کر دے وہ دین ہے۔ معیار، ملاک، کرائیٹیریا، مولا کہتے ہیں جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین۔ اب اگر محراب و ممبر، امامہ اور عقبہ خدا سے دور کر دے تو یہ دین نہیں دنیا ہے۔ اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو دنیا نہیں دین ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا مل جل کر بہتر انداز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا۔ اگر محراب خدا سے دور کرے تو اسے پھر دین نہیں سمجھنا، وہ دنیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر نے مسجد ضرار کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو چیز خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے، جو خدا سے قریب کر دے، چاہے مال و دولت ہو، پوسٹ و مقام، حیثیت اور رتبہ ہو، اسی لیے اس کو دین کہا گیا۔ دنیا جو خدا سے دور کر دے، اگر محراب خدا سے دور کر دے تو پھر مسجد ضرار کے حکم میں ہے، وہ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اگر مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو پھر اسے دنیا نہیں سمجھنا، وہ عین دین ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ و اول کل ذنب۔ دنیا کی محبت پہلا گناہ ہے۔
دنیا کی محبت گناہوں کا سبب، انتہائی اہم سبب۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے دنیا کی محبت آتی ہے انسان کے قدم گناہوں کی طرف آسانی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب دنیا کی محبت، تیسرا اور آخری سبب، اسباب بہت زیادہ ہیں چونکہ دامن وقت نہایت محدود ہے، یہی اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ تیسرا اور آخری اور انتہائی اہم سبب خواہشات نفس کی پیروی۔ جب انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جائے، خواہشات نفس کی پیروی کرے تو بہت آسانی سے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تیزی سے گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا، مولا امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام آیت سے پہلے مولا امیر کی روایت، مولا فرماتے ہیں اما اتباع الہوا فیصد عن الحق۔ جب انسان خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، جب انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو پھر حق کی پیروی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں مسائل پیدا ہوتے، انسان جانتا ہے کہ حق کدھر ہے لیکن اس کے باوجود بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا، حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے سے پہلے اپنے نفس کی غلامی اختیار کر چکا ہے۔ ایک مسئلہ پیدا ہوا بستی میں، میرے رشتہ دار نے کسی کی زمین دبا لی۔ میں جانتا ہوں کہ حق میرے رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رشتے کی محبت نے جوش مارا، میں حق پر حملہ آور ہوا۔ اچھا مسئلہ یہ، چلیے حق پامال ہو گیا، مقدمہ عدالت میں چلا گیا، میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میرا رشتہ دار کسی کی ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کا مالک بن گیا۔ آئے انسان ذرا غور کر، ذرا سوچ، میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میرا رشتہ دار دنیا میں کسی کی زمین کا مالک بن گیا، میری جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اس کو دنیا میں غلط فائدہ ہی صحیح تو پہنچ تو گیا، لیکن میں جو جھوٹی گواہی دے رہا ہوں ذرا آؤں اپنا تجزیہ کروں، مجھے دنیا میں کیا ملا اور آخرت میں کیا ملا۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حق کا ساتھ نہیں دیا دادا صاحب، حق واضح اور روشن ہے لیکن اس کے باوجود بھی حق کا ساتھ نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، انسان نے نفس کی غلامی، اور قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، میرے حبیب جن لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا، جو اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں، اگر تم بھی ان کے لیے مجھ سے کہو تو میں ان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ افانت تکون علیہ، کیا تم اس کے لیے وکالت کرو گے؟ یہ اپنے نفس کے اسیر ہو چکے ہیں، نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی انسان کو گناہوں کی طرف نہیں دھکیلتی، بلکہ انسان اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، رضائے پروردگار سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک روایت بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ نے آواز دی، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، نتیجے میں ان کو یہ 5 چیزیں نہیں مل پاتی۔ عرض کیا بار الہ، بتا تو نے کون سی 5 چیزوں کو کون سی 5 چیزوں میں رکھا، اور ہم ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، وہ ہم کو نہیں ملتی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یاد رکھنا، پہلی چیز موسیٰ یاد رکھنا، میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ کہیں اور تلاش کرتے نہیں ملنے والی۔ بارالہ بتا کہ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں، ہر انسان اطمینان کی تلاش میں، ہر جگہ جاتا ہے لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے سکون ملے،
لیکن اچھا ملے بھی کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دنیا میں رکھا ہی نہیں. یہ انسان سکون کو دنیا میں تلاش کر رہا ہے. موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، کتنا بھی ڈھونڈ لو نہیں ملنے والا. اچھا بہرحال اگر تو نے سکون کو آخرت میں رکھا، پالنے والے ہم کو تو نے دنیا میں بھیجا، ہماری طبیعت اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی ہے نا. ہر انسان سکون کی تلاش میں، ہر انسان چاہتا ہے اسے سکون ملے. پالنے والے سکون کو آخرت میں رکھا، ہم کو دنیا میں بھیجا، ہماری طبیعت اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی. ہم تو تلاش کریں گے سکون کو، تو تجھے تھوڑا سا سکون دنیا میں بھی رکھ دینا چاہیے تھا تاکہ ہماری تلاش مکمل ہو جاتی، ہمیں سکون حاصل ہو جاتا. یا ہمیں دنیا میں نہ بھیجتا کہ ہم سکون کی تلاش کریں. اگر تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو تجھے چاہیے تھا کہ تھوڑا سا سکون دنیا میں رکھ دیتا تاکہ ہمیں سکون مل جاتا. تو کہہ رہا میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، ہم کو دنیا میں بھیجا. آج اپنے ہی قدرت آواز دے، کہاں میں نے سکون کو آخرت میں تو رکھا، لیکن میرے بندے یاد رکھنا میں نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دے دیا. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. میرے بندے اگر تو اس دنیا میں بھی سکون تلاش کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرتا چلا جا، سکون ملتا چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں سکون اسے حاصل ہو تو ذکر الہی، جتنا بھی انسان ذکر الہی کرے گا، عبادت اور ریاضت اور بندگی پروردگار میں زندگی بسر کرے گا، سکون آتا چلا جائے گا. آپ امتحان کریں، آپ تجزیہ کریں، آپ آزمائیں. پریشان ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے، آئے تھوڑی دیر تنہائی، خلوت، اکیلا پن، آئیں تلاوت قرآن کرنا شروع کریں. انسان مصلی عبادت بچھائے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اس پروردگار سے لو لگانا شروع کر دے. جیسے جیسے انسان کا رابطہ خالق سے ہوتا چلا جائے گا، سکون میسر ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا. یہ روایت بڑی خوبصورت ہے، جلدی سے اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے نہیں ملنے ملا. موسیٰ، نوجوان ہیں، طلاب ہیں، اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں، جملہ سنیں. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا. العلم فی الجوع، علم سختیوں میں، علم زحمتوں میں، علم مشقتوں میں. ایک محاورہ ہے اردو کا کہ جب انسان اپنے دیدے پھوڑتا ہے تب نور علم کی شمع روشن ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے. ہم یہ چاہیں کہ بڑے سکون سے رہیں، بڑے آرام سے رہیں، نہ زحمت ہو، نہ اسٹڈی ہو، نہ مطالعہ ہو، اور بڑے اچھے مارکس آ جائیں. ایک نوجوان یہ چاہے کوئی کام نہ کرنا پڑے، نہ مطالعہ، نہ زحمت، نہ مباحثہ، نہ استاد کی خدمت میں زانو ادب طے کرنا پڑے، نہ اسکول، نہ کالج، نہ مدرسہ، اور ہم ٹاپر ہو جائیں. ہمارا ابھی رزلٹ نکلا ہے نا، ہمارا پیپر میں نام آ جائے. نہیں ہو سکتا. انسان اگر تو دل میں شمع علم کو روشن کرنا چاہتا ہے تو زحمتیں کرنی پڑیں گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. مولا امیر المومنین کا بڑا مشہور شعر ہے جو ہم کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. مولا فرماتے من طلب العلا بسحر اللیالی، جو انسان بلندیاں چاہتا ہے وہ اپنی راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، رات بھر زحمتیں کرتا ہے، راتوں کو جاگتا، اپنی راتوں کو صبح میں تبدیل کرتا ہے، دنوں میں تبدیل کرتا ہے. من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے، جو علم کی منزلوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی آج کے زمانے میں یہ ہمارے سارے نوجوان رات بھر جاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، نہ جانے کیا کیا.
یہ ساری چیزیں ان کے اختیار میں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں جو راتوں کو جاگتا ہے وہ بلندیاں پاتا ہے۔ یہ ہمارے سارے نوجوان راتوں کو جاگنے کے بعد بلندیوں کے بجائے پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولا تو کہہ رہے جو جاگے گا، مولا یہ سارے جاگ رہے ہیں، اکثر ہمارے نوجوان راتوں کو جاگ رہے ہیں، کوئی بلندی نہیں ملی بلکہ پستیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نور معرفت روشن نہیں ہوا، شمع علم نہیں جلی۔ مولا کہتے ہیں بلندیاں چاہتے ہو تو راتوں کو جاگو۔ مولا سب جاگ رہے ہیں، کہ جاگنا ہی کافی نہیں ہے، جاگنے کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگا دی ہے علی نے۔ مولا کہتے ہیں صرف جاگنا کافی نہیں ہے، من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ وَبِقَدْرِ قَدٍ تَكْتَسِبُ مَعَالِي، صرف جاگنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، جاگنے کے ساتھ ساتھ انسان جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اس کی محنت کا ضرور اجر عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر علم آرام طلبی میں ہوتا تو جو معاشرے کے جتنے بھی ٹھلوے اور بیکار ہیں نا، یہ لفظ ہمارے مغربی یو پی میں بولا جاتا ہے، جتنے بھی بیکار ہیں وہ سب سے بڑے عالم ہوتے۔ اللہ نے علم کو آرام طلبی میں رکھا ہی نہیں، اللہ نے علم کو سختیوں میں رکھا۔ اب انسان من جدہ وجدہ، جو انسان جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا علم عطا کرتا چلا جائے گا۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، یہ لوگ کہیں اور تلاش کریں نہیں ملنے والی، توجہ کیجئے گا۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرنے نہیں ملے گا۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے نہیں ملنے والا۔ اور خوبصورت جملہ دو، اللہ آواز دیتا موسیٰ میں نے عزت کو، میں نے سربلندی کو، میں نے سرفرازی کو، موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنی بندگی میں رکھا، اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو عزت کی تلاش میں تھا، تو ان کے اور ان کے دروازوں پر جانا جاتا ہے تاکہ تجھے عزت مل جائے۔ وہ عزت کے نام پر تیرے گلے میں بے عزتی کا قلادہ تو لٹکا سکتے ہیں، تجھے عزتیں نہیں دے سکتے۔ تو حاکم اور موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ عزت اگر انسان چاہتا ہے تو اللہ کی بندگی، آپ دیکھیں ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے نماز۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی جھکاتا ہے۔ کتنا؟ جھکانے کی آخری حد۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا اہم ترین رکن سجدہ۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ پیشانی کو جھکاتا ہے۔ کتنی؟ جھکانے کی آخری حد۔ اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا، سجدے میں گیا، اللہ نے بھی آواز دی میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنی ہی بلندیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ الصلاۃ معراج المومن کا مطلب یہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، جتنا انسان جھکے گا اتنی ہی اللہ بلندیاں عطا کرتے جائے گا۔ لیکن یہ انسان سمجھتا ہے کہ عزتیں حاکموں کے دربار، عزتیں بادشاہوں کے قربت میں ہیں، لہذا اس عزت کی تلاش میں کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں۔ اور یہ بھی انسان کا مزاج ہے کہ چمتکار کو نمسکار کرتا ہے، جس کو دیکھا تھوڑا سا پاور میں اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر۔ اچھا آج کل بڑا فیشن ہے، خاص طور سے ہمارے یو پی میں، آپ دیکھیں بڑا عجیب غریب سا ماحول ہے، جیسی پارٹی ایسے ہی کرتے کا کلر۔ آپ محسوس کرتے ہیں نا، ہمارے فلاں صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا یہ جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے سماج میں اپنے سیاسی تعلقات کی بنیاد پر، لیکن یاد رکھیے جھوٹی عزت بہت زیادہ نہیں چل پاتی۔
عزت تو وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ہمارے فلاں صاحب سے، فلاں ایم ایل اے سے تعلقات ہیں، فلاں ایم پی سے تعلقات ہیں۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی سیاسی نیتا کے ساتھ کبھی فوٹو کھنچوا لیا تو وہ ڈائننگ روم کی زینت بن جایا کرتا ہے، سب کو بتاتے ہیں صاحب ہمارے ان سے بڑے اچھے رہو رسم۔ اچھا کبھی کسی نے سے ملاقات کا وقت مل جائے، نیتا جی سے ملاقات کا ٹائم مل گیا، اتفاق سے پورے محلے والوں کا جینا حرام، بیوی بچوں پر جو ہے پریشر دبائے رکھا، انتظار ہو رہا ہے صاحب فلاں دن ملاقات ہے، اچھا کپڑا اچھا لباس کلپ لگوایا، بہترین عطر لگایا، اس دن کا انتظار ہو رہا ہے، فلاں دن ملاقات ہے، فلاں دن ملاقات ہے۔ گئے عزتوں کا خواہش رکھنے والا یہ انسان، وقت ملاقات 9 بجے کا ٹائم تھا، 8 بجے جا کر بیٹھ گیا، چاہتا ہے کہ عزت ملے۔ 1 گھنٹہ پہلے نیتا جی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، ملاقات ہونے والا ہے، یہ کبھی اذان سے پہلے مسجد میں نہیں آیا تھا، اذان سے پہلے مسجد میں کبھی نہیں آیا، لیکن 9 بجے ملاقات کا وقت تھا، 8 بجے دربار میں حاضری، 8:30 ہو گئے، 8:45 9 بج گئے، اب دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ملاقات ہونی ہے، عزت ملے گی، 9:15 ہو گئے، کوئی خبر نہیں، 9:30، اب امید مایوسیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ وقت تھوڑا سا اور بڑھا تو پی اے صاحب سے سوال کیا، بھئی کیا ہوا؟ 9 بجے کا ٹائم تھا نیتا جی سے ملاقات کا، ابھی تک ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو چپ چاپ، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ 10 بج گئے، کوئی ملاقات نہیں۔ انہوں نے پھر ہمت کی پوچھا نے پی اے سے، کیا ہوا صاحب؟ کہتے دیکھو بھائی آج تو نیتا جی کسی اہم میٹنگ میں چلے گئے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت کی تلاش میں آیا تھا، یہ عزت کی تلاش میں آیا تھا۔ منہ لٹکا کر واپس آ گئے، محلے والوں نے سوال کیا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ صاحب کسی اور دن ملاقات ہو جائے گی، چونکہ پی اے نے کہہ دیا تھا بھائی آئیے گا کسی دن، دیکھا جائے گا، ملاقات کرا دیں گے۔ شوق ملاقات میں کچھ دن گزرنے کے بعد پھر پہنچ جاتے ہیں، جیسے پی اے نے کہا بھائی آپ کچھ دن پہلے تو آئے تھے، کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا آ جانا کسی دن، کہ کہیں ایسے ملاقات ہوتی ہے، اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے، ٹائم لیا جاتا ہے، چلو واپس جاؤ۔ نیتا جی کا پی اے کم ڈانٹ رہا تھا، اس کا ڈوگی زیادہ زور سے بھونک رہا تھا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو عزت حاصل کرنے کے لیے ان کے اور ان کے دروازوں پر جا کر اپنی بے عزتی کروا رہا ہے۔ تو ان کے دروازوں پر جاتا ہے کہ جن کا دروازہ دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ڈیوڑی پر کیوں نہیں آتا جو رات کی تاریکیوں میں اپنا دروازہ کھول کر آواز دیتا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکار، میں تجھے عزتوں سے نوازوں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے بندے مجھے پکار، میں تجھے عزتوں سے نوازوں گا۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والی۔ ایک بنی اسرائیل کا بت پرست 70 سال تک یا سنم کہتا رہا، لیکن ایک دن دل ٹوٹا، آنکھیں نم ہوئی، راہ ہدایت فراہم ہوئی، اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی، یا صمد۔ 70 سال تک بت پرستی کرنے والا، 70 سال تک یا سنم کہنے والا، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے یا صمد، ادھر سے 2 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک لبیک، میرے بندے میرے بندے۔ ملکوت عالم ہے جان، فرشتے پریشان، بار الہ، 70 سال تک بتوں کی پوجا کرنے والا، 70 سال تک یا صنم کہنے والا، ایک مرتبہ تجھے آواز دیتا ہے، تو 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، میرے فرشتوں تم نے دیکھا نہیں، آج اس نے سب سے ناتا توڑ کر مجھ سے رشتہ جوڑا، اب اگر میں اسے عزتیں نہیں دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنی بندگی میں رکھا، اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا،
لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، نہیں ملنے۔ سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے والا۔ عزیز و جملہ، موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملنے والا۔ اور حدیث کا آخری جملہ جس کی وجہ سے میں نے پوری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، موسیٰ میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو نہ صرف یہ کہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ رضا الہی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، قرب پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی مرضی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو پھر حجت خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان حب دنیا اور خواہشات نفس کا اسیر ہو اور جہالتوں کے غفلتوں میں ٹھوکریں مارا پھرتا ہو تو اپنے زمانے کے بہترین انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کامل کے قتل کے درپے ہو جاتا ہے۔ صبح عاشور امام حسین نے جو خطبہ دیا اس میں کیا خطاب کیا تھا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے تمہارے دین میں تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال قرار دیا ہے؟ پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ خواہشات نفس کی پیروی تھی۔ اور اب زیارت اربعین کا جملہ ہے، ضلالت اور جہالت کی گمراہی نے ان کو مجبور کیا تھا کہ حسین جیسے انسان کامل کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائے۔ حب دنیا، مال دنیا، دنیا کی محبت مجبور کر رہی تھی کہ فاطمہ کے لال کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، ورنہ حسین انسان کامل ہے، حسین نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ آپ ذرا غور کریں، پوری دنیا آج بھی کربلا ہے، آج بھی عاشورہ ہے، آج بھی حق ہے اور آج بھی باطل ہے۔ یہ ساری چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسباب کو دور کیا جائے تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ بھی روایت میں ملتا ہے جب امام ظہور کریں گے تو جو اس زمانے میں خود کو متدین کہتے ہیں، خود کو دیدار کہتے ہیں، وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے آ کر۔ یہی اسباب ہوں گے، یہی دنیا کی محبت، خواہشات نفس کی پیروی کہ جو امام وقت کے مقابلے میں، جیسے حسین کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح امام کے اپنے زمانے کے امام کے مقابلے میں انسان کھڑا ہوگا۔ حسین غریب، فاطمہ کا لال، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے کو ادا کر رہا ہے، جو لوگوں کے لیے سامان ہدایت فراہم کر رہا ہے، جو لوگوں کو انحراف، طغیانی اور سرکشی سے بچا رہا ہے، اس کے مقابلے میں نہ صرف مقابلہ بلکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے بے آب و گیاہ بیابان میں لا کر شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک عالم دین کے اصالہ سبق کے مجلس سے فاطمہ کا لال حسین وارد کربلا ہوا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا، فضہ جاؤ میرے بھائی سے کہو کہ بھیا حسین ادھر تو اشقیاء کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے کہ بھائی کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ اچانک حسین کو اپنے بچپن کے دوست حبیب کی یاد آ گئی۔ بہن زینب، میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، کہ بھائی کیا اپنے دوست کو نہیں بلاؤ گے؟ کہ آدھی خط لکھتا ہوں۔ فاطمہ کے لال نے خط لکھا، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، وقت کا امام تمہیں رجل فقیہ لکھ رہا ہے۔ ہاں، خط تیار ہوا، قاصد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب قریب آئیں، بھیا خط لکھ دیا نا؟ کہا بھائی میں نے خط لکھ دیا۔ کہ بھیا میری طرف سے حبیب کو ایک جملہ لکھ دو۔ زینب کیا لکھنا ہے؟ کہ میری طرف سے اس جملے کا اضافہ کر دو کہ خنجر میرے بھیا کے لیے تیز ہوئے ہیں،
گھوڑے ہر ایک سم سے مہمیز ہوئے ہیں، اے حبیب فاطمہ کا لال نرغ عادا میں گر چکا ہے، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، حبیب ایسا نہ ہو کہ تم کربلا میں اس وقت پہنچو کہ جب نبی کا گلستان خزاں کی نظر ہو جائے، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی کھیتی اجڑ جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ قاصد خط لے کر کوفے میں پہنچتا ہے، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حبیب کی زوجہ متوجہ ہو گئی، ایک مرتبہ حبیب سے وہ سوال کیا، حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہ میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن سوچتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے اپنے سر سے چادر کو پھینکا، حبیب فاطمہ کا لال مدد کو پکارے، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تم جانے میں پسو پیش۔ اللہ اللہ، ہاں زیادہ رو حبیب آمادہ ہو گئے، ناکہ بندی ہے کوفے کی، کوفے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ راستے میں مسلم ابن اوسجہ سے، بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، حبیب کو دیکھا، حبیب کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ حبیب نے مسلم سے سوال کیا، مسلم تم بازار میں کس لیے آئے ہو؟ کہ میں خضاب خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ مسلم تمہیں ایسے خضاب کا پتہ بتاؤں کہ جس کی علامت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ایسا خضاب بتاؤں کہ جس کے بعد تمہارے داڑھی کبھی سفید نہیں ہو سکتی؟ حبیب بتاؤ وہ خضاب کہاں ملے گا؟ اے مسلم ابن اوساج، اگر اس خضاب کی تلاش ہے تو کربلا فاطمہ کا لال۔ حاضر رو حبیب نے اپنا گھوڑا اپنے غلام کے حوالے کیا، فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی، جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ حبیب کا غلام گھوڑے سے گفتگو کر رہا ہے، میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تیری پشت پہ سوار ہو کر فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے۔ حبیب نے سر و سینے کو پیٹا، ہائے حسین غریب، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں زیادہ رو ادھر حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حبیب کوفے کے تو کوفے سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے، سارے منظر آپ کے سامنے ہیں، مجھے صرف 2 جملے کہہ کر مصائب ختم کرنے ہیں۔ زیادہ رو جب حبیب کربلا پہنچے، ایک خاک بلند ہوئی، حسین نے اس خاک کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اکبر سے کہا، اکبر جاؤ اپنے چچا حبیب کا استقبال کرو۔ بھیا باز بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ بنو ہاشم آگے بڑھے، چچا حبیب۔ کربلا میں ایک خوشی کا ماحول ہے۔ زینب سے جا کے فضہ نے کہا، اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کا دوست حبیب آ گیا۔ فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ فضہ قریب آئی، حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ زہرا کی جائی نے سلام عرض کیا ہے، حبیب نے امامہ سر سے اتارا، سر و سینے کو پیٹ لیا۔ ہائے رے زینب، ہائے رے حسین کی مظلومی، شہزادیہ غلاموں کو سلام کر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ زیادہ رو 2 جملے، ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا عالم دین یہاں سوگوار کی حیثیت سے بیٹھا ہے، 2 جملے اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جب حبیب کربلا میں آ گئے، حسین نے مہمانی کے فرائض انجام دے دیے، حبیب کربلا میں شہید ہو گئے۔ سارے شہداء کے لاشیں پامال ہوئے لیکن حبیب کا لاشا پامال نہ ہوا۔ حبیب کا سر بھی کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا۔ حسین کا سر بھی نو کے نیزہ پر ہے، حبیب کا سر بھی نو کے نیزہ ہے۔ سید سجاد رسن بستہ ہیں، زینب کے ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اسیروں کا قافلہ کوفے پہنچا ہے، منادی نے اعلان کر دیا ہے کہ اسیروں کا قافلہ آیا ہے۔ کوفے کے لوگ تماشا کرنے کے لیے کوفے کے بازاروں میں آ گئے ہیں، یہاں تک کہ حبیب کے قبیلے تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حبیب کربلا میں مارا گیا، حبیب کا سر نو کے نیزہ پر کاٹ کر چڑھا دیا گیا۔
گیا۔ حبیب کا بیٹا بازار کوفہ میں آیا، اس نے کیا دیکھا؟ 9 کے نیزہ ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں، ایک نیزہ پر حبیب کا سر لٹکا ہوا ہے، ایک نیزے پر حبیب کا سر رکھا ہوا ہے۔ مقتل کہتا ہے حبیب کا جوان بیٹا، اس نے یہ منظر دیکھا، برداشت نہ ہوا، دوڑا دوڑا اپنے قبیلے میں آیا، آواز دیا صدی قبیلے کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ عزادارو چند جملے سن لیں۔ حبیب کا بیٹا آواز دیتا ہے صدی قبیلے کے لوگوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبیب کربلا میں مار ڈالا گیا، حبیب کا سر 9 کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، چلو حبیب کے سر کو لینا ہے۔ عزادارو صدی قبیلے کے جوان اکٹھا ہوئے، حبیب کے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے، چلو حبیب کا سر لینا ہے۔ بازار کوفہ میں پہنچے، حبیب کے بیٹے نے اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ حملہ کیا، اس نیزے کو لیا جس نیزے پر حبیب کا سر رکھا ہوا تھا۔ جوان بیٹے نے باپ کا سر نیزے سے اتارا، آغوش میں لیا، پیشانی کو چوم کر ایک جملہ کہا، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو کس کی مجال، اس کے باپ کا سر 9 کے نیزہ پر رہے۔ میں کہوں گا حبیب کے بیٹے ذرا آہستہ بولو، اس لیے کہ ایک جوان بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، سامنے حسین کا سر 9 کے کہیں زینب برہنہ سر، کہیں پھوپیاں بیرنا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق محمد من أنت المحمود، إلهي بحق علي من أنت الأعلى، إلهي بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، إلهي بحق الحسن من أنت المحسن، إلهي بحق الحسين من أنت قديم الإحسان، إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم إني نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا۔ إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير، فإنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو احسان فرماتے ہیں۔